بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حارث بن نیحان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں اکثر قبرستان جایا کرتا تھا۔ یہ میرا معمول تھا۔ میں وہاں جاتا، ان کے لیے رحم کی دعا کرتا اور غور و فکر میں مشغول ہو جاتا۔ میں قبر والوں کو مخاطب کر کے کہتا، اے قبر والو، دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ چکا، لیکن تمہارے گناہ نہیں مٹے۔ تم نے بوسیدہ گھروں میں ڈیرے لگا لیے، بس تمہارے پاؤں ورم زدہ ہیں۔ اس کے بعد میں قبرستان میں موجود ایک گنبد کے سائے میں چلا جاتا اور وہاں کچھ دیر کو سستانے کے لیے لیٹ جاتا۔ وہ گنبد دراصل ایک قبر پر بنایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جیسے ہی گنبد کے سائے میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک صاحب قبر میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی گردن میں زنجیر تھی، آنکھیں نیلی اور سیاہ چہرہ ہو چکا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری بربادی! اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ کی قسم، مجھ سے ان لذات اور ان خطاؤں سے متعلق پوچھا گیا جنہوں نے مجھے ان زنجیروں میں جکڑوایا اور مجھے غرق کر دیا، تو ہے کوئی میری فریاد سننے والا یا میرے گھر والوں کو میری اس حالت کی خبر دینے والا؟ آپ فرماتے ہیں، میری فوراً آنکھ کھل گئی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میں اس قدر خوف زدہ ہوا کہ یوں لگتا تھا جیسے سانس رک رہا ہو۔ میں جلدی سے گھر پہنچا اور ساری رات یہی سوچتا رہا۔ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو اس سے متعلق بتایا اور پھر قبرستان کی طرف چل دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید قبر پر اس کا کوئی گھر والا آئے تو اسے سارا واقعہ بیان کروں تاکہ وہ اس کے لیے مغفرت طلب کریں یا کوئی صدقہ وغیرہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں، میں معمول کے مطابق اسی گنبد کے سائے میں بیٹھا تھا۔ مجھے پھر نیند آ گئی۔ مجھے پھر وہی شخص دوبارہ دکھائی دیا۔ آج اسے منہ کے بل گھسیٹا جا رہا تھا اور وہ بلند آواز سے پکار رہا تھا، ہائے ہلاکت! دنیا میں میرے اعمال برے اور عمر طویل تھی۔ مجھ پر اللہ سخت ناراض ہے۔ اگر مجھ پر رحم نہ کیا گیا اور مجھے عذاب سے نہ بچایا گیا تو میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں پھر خوف سے بیدار ہو گیا، یہاں تک کہ تیسرے دن پھر مجھے وہی شخص دکھائی دیا، اور اب کے بار اس کے قدموں کو باندھا جا رہا تھا اور وہ پکار رہا تھا، دنیا والے مجھ سے کتنے بے خبر ہو چکے ہیں۔ مجھ پر عذاب بڑھایا جا رہا ہے، سب اسباب اور ہیلے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ مجھ سے سخت ناراض ہے، رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میری پھر خوف سے آنکھ کھل گئی۔ ابھی میں نے وہاں سے لوٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ میں نے دیکھا تین خوبصورت جوان لڑکیاں اس طرف آ رہی ہیں۔ میں فوراً وہاں سے اٹھا اور قریب ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے چھوٹی لڑکی نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہنے لگی، اے ابا جان، آپ نے صبح کیسے کی؟ آپ یہاں کیسے ہیں اور آپ کا یہاں رکنا کیسا ہے؟ آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوڑ کر چلے گئے اور ہم آپ کی خبر گیری کرنا بھول گئیں۔ ہم آپ کے غم میں نڈھال ہیں اور آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگی اور خوب روئی، حتیٰ کہ دوسری دونوں بھی آگے بڑھیں اور کہنے لگیں، یہ ہمارے اس باپ کی قبر ہے جو ہم پر بہت شفیق اور مہربان تھا۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے خوش رکھے اور آپ کو اپنے عذاب کے شر سے بچائے۔ اے ابا جان، آپ ہماری حالت کو دیکھ لیتے تو غمگین ہو جاتے۔ آپ کے بعد مردوں نے ہمارے چہرے نوچ لیے جنہیں آپ ڈھانپا کرتے تھے۔ حضرت حارث علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں ان کی یہ دکھ بھری باتیں مزید نہ سن سکا اور تیزی سے ان کے پاس گیا اور کہا، اے لڑکیو، تمہارا باپ بہت غم میں ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سننا تھا کہ وہ مزید گریہ وزاری کرنے لگی، حتیٰ کہ وہ روتی ہوئی اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ میں بھی وہاں سے نکلا اور گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن میں پھر حسب معمول وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے مجھ پر ایک مرتبہ پھر وہی شخص ظاہر کیا گیا۔ وہ اس بار حسین و جمیل صورت میں تھا۔ اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے اور اس کے پاس خدام اور غلام تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟
کہنے لگا میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے اور میری بیٹیوں کو اس کی اطلاع دی تھی۔ تو جب گھر واپس پلٹی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیا اور اللہ سے میرے گناہوں کی بخشش طلب کی۔ انہوں نے اس قدر گریہ و زاری کی، اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ آپ میری بیٹیوں کو اس کی اطلاع کر دیں کہ میں اب جنت میں فرح و سرور میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر بیدار ہو گیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے، وہ تینوں لڑکیاں پھر قبرستان آ گئی۔ میں نے ان کو مبارکباد دی اور ان کے باپ کی یہ حالت بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اللہ کے شکرانے میں خوب آنسو بہائے۔ وہ اللہ کی بخشش پر شکر ادا کرتی جاتی اور روتی جاتی۔ دیر تک یہی عمل جاری رہا، حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے تینوں بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ تینوں اب انتقال کر چکی تھیں۔ یہ ایسا عجیب منظر تھا جس نے مجھے ساری زندگی تعجب میں مبتلا کیے رکھا۔ ناظرین، وہ بیٹیاں یقیناً بلند کردار کی مالک ہوں گی کہ جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے ان کے باپ کو عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔